السلام علیکم دوستو، زندگی کی پہلیاں بھی عجیب ہے۔ کبھی بے شمار خوشیوں کی طرح مسکراتی ہے تو کبھی ٹپ ٹپ برستی بارش کی بوندوں کی طرح رلاتی ہے۔ کچھ موسم ایسے بھی آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کر رہی ہے، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل سے بے قرار ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے سکون بہت دور چلا گیا ہو اور جیسے صبر حد سے آگے نکل گیا ہو۔ اگر ایسے ہی کشمکش سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ خاص علامتیں اور اشارے مل جائے جن کے وجود میں آتے ہی دل مطمئن سا ہو کر مہربان رب کی مدد دیکھنے کا منتظر ہو جائے، تو جان رکھو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ کیا آزمائشیں، یہ امتحان آپ کو اللہ کے راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ آزمائش نہ ہو تو راستہ شکی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ بندے کو آزماتا ہے اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے، چاہے ہم اس کے الٹ ہی کیوں نہ سوچے۔ اپنے دل کو اس بات سے سکون دو کہ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے۔ اس آزمائشوں نے تو انہیں مصر کا عزیز بنایا تھا۔ جان رکھو یہ مشکل دنوں کا راستہ اچھی سوچ، یقین اور صبر کے سہانے دامن سے اچھے وقت آنے کے انتظار کرتے ہوئے گزارا جاتا، کیونکہ ان دونوں کے بغیر طوفان سے کشتی کا اپنی منزل تک پہنچنا مشکل ہی نہیں دشوار ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین مانو اللہ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ جانتے ہو ہم بے چین اور بے قرار اور غمزدہ تب ہوتے ہیں جب اللہ پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ جان لو مشکل دنوں میں آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ صبر کرتے ہوئے تھک جانا یہ بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، لیکن جان لو مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مایوس انسان اپنی منزل کھو دیتے ہیں، وہ اپنے رب کے راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا اپنے رب سے راستہ ٹوٹ کر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے مایوسی کو حرام کہا ہے، اور مایوس صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ امید، یقین اور صبر پر تو معجزے انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی یقین پر دعائیں ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ بس اتنا جان رکھو کہ یہ آزمائشیں تمہیں نوازنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانیاں جڑی ہوئی ہے تاکہ تم اپنے رب کے اشاروں کو سمجھ سکو۔ ہر آزمائش اس بات کا ایک خاص اشارہ دے رہی ہے کہ جو تمہاری چاہت ہے، جو تمہاری امید ہے، جو تمہاری منشا ہے، وہ سب چیزیں تم خالق کائنات سے خوب مانگا کرو اور اپنے مہربان رب سے جڑ جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ، اور جو اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں نا تو وہ مہربان رب اس سے فرماتا ہے، تم مجھے پکارو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہارے لیے وہاں سے راستے کھول دوں گا جہاں سے تمہاری سوچ کبھی بھی پہنچ نہیں پاتی۔ اور جان لو معجزوں کی ضرورت فرشتوں کو نہیں ہوتی بلکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جان رکھو پہلیاں بنانے والا تمہارا رب ہے، اور ان الجھی ہوئی پہلیوں کو سلجھانا بھی تمہارے رب کا کام ہے، اور یہ الجھی ہوئی گتھی اپنے وقت پر سلجھ ہی جائے گی۔
جانتے ہو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد بھی عطا کر دی۔ یہ بھی اللہ کی خفیہ مدد کا ایک بہترین واقعہ ہے، جہاں عمر اور حالات میں سب ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے یقین کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا۔ یقین رکھو تمہارے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ واپس دے سکتا ہے جو تم کھو چکے ہو یا جس کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ تم مایوس نہ ہو۔ جان لو تمہارا رب کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ انصاف کرنا تمہارے رب کی صفت ہے، ان کا ایک نام ہی ہے العدل، یعنی انصاف کرنے والا۔ جان رکھو اگر آپ دعا کرتے ہیں نا لیکن اسے قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کا اثر اپنے وقت پر ضرور ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ بیٹے اگر کوئی چیز رائے کی دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمین میں بھی ہو تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ یہ دکھ، یہ درد، زندگی کے مشکل دن تمہارے لیے اپنے رب کی طرف سے سزا نہیں ہے۔ یہ آزمائش سے گزرنا تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری بے قراری اس کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، تمہیں بہتر سے بہترین سے نوازنے کے لیے۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے، سب کچھ آپ کے دل کی خرگوشیاں جو آپ دل میں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ابھی آپ کو سب کچھ نہ دے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب بس آپ اس کے بارے میں سوچیں گے اور وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے وہ سب کچھ مانگے جو آپ کے دل کے اندر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر وہ چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا آپ کے معاملات بہتر طریقے سے ہونے لگیں گے۔ مطمئن رہیے اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہے اور بہت جلد ہی وہ آپ کو سب کچھ دے گا جو آپ کے ارمان، آپ کی آرزو، آپ کی تمنائیں ہیں انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں اپنے خیالات ضرور لکھ دیا کریں، ایک کومنٹ ضرور کر دیں اور کوشش کریں کہ سب سننے والے ساتھی بھائی ایک لائک تو کر کے ہی جائے، اور یہ آپ کا ایک لائک ایک ذریعہ اور سبب بننے والا ہے ہمارے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ آپ کا ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو دلی سکون دلوا سکتا ہے، اور جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔